ایک وقت آیا آپ مسجد نبوی میں انتقال سے 6 دن پہلے تشریف لائے اور لانے کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا کسی کا کوئی میرے اوپر حق ہو وہ اپنے حق کو مجھ سے لے لے اور میرا حق کسی پر ہے مسئلے کو یہیں پر صاف کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر اور فرمایا، اسی طرح کی وصیتیں دیں۔ آخر میں ایک موقع پر صحابہ کرام کو بلایا، آپ نہایت کمزور تھے، غالباً آپ کے وصال اور پردہ فرمانے اور آپ کے انتقال سے 4 دن پہلی بات ہے، سب کو بلایا، کہا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے، رب العالمین تمہارا محافظ ہو، اور پھر دوبارہ وہی بات فرمائی، میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے۔ حدیث شریف میں آتا کہ آپ کی آنکھوں میں بزار و قطار آنسو تھے، اور اس کے بعد کہا، یہ صحابی نے بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، اللہ کے رسول اگر ایسا وقت آ جائے تو یہ بتائیے ہم کیا کریں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جب میرا وقت آخر آئے اس کے بعد میرے گھر والے مجھ کو نہلائیں گے، میرے گھر والے مجھے قبر میں اتاریں گے، اور جب تم تیار کر دو تو کچھ دیر کے لیے میرے کمرے سے نکل جانا، میرے رفیق جبریل امین سب سے پہلے وہ نماز پڑھیں گے، میکائیل نماز پڑھیں گے، اسرافیل نماز پڑھیں گے، فرشتوں کی جماعت نماز پڑھیں گی، اس کے بعد امت آئی اور امت نے آ کر نماز پڑھی، اس کے بعد عورتیں آئیں انہوں نے آ کر نماز پڑھی۔ آپ کی نماز کا طریقہ اور ہماری نماز جنازہ میں فرق ہے، نبی سب سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے، کوئی امتی ان کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ان کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ پر جا کر درود شریف کا نذرانہ پڑھا، صلاۃ و سلام کے الفاظ پڑھے اور پڑھنے کے بعد لوٹ کر دوبارہ واپس آئے۔ اس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 2.5 دن یا 2.25 دن لگے اور اس کے بعد قبر اطہر میں اتارا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جو باہر کے لوگ تھے، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کدال کی آواز آتی تو ایسا لگ رہا تھا کوئی ہمارے سینے کو کاٹ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دفن کیا مٹی ڈالی اور میں لوٹ کر آیا تو حضرت فاطمہ کے مکان کے سامنے رک گیا۔ اندر سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ انس تم نے اللہ کے رسول کی قبر پر مٹی کیسے ڈالی؟ وہ دل تم کہاں سے لے کر آئے؟ اطابت انفسکم، تمہارے دل نے کیسے تیار ہو گیا کہ تم مٹی ڈالو؟ مگر وہ امت ایسی بنا کر گئے تھے، میرے جوانوں ہاتھ جوڑ کر کے ہوں، ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کے دن نیت کر لو کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا مال نہیں ماریں گے۔ اگر سب نے یہ نیت کر لی، آپ لوگوں نے ان کی آمد کے حق کو ادا کیا اور واقعتاً آپ کے اس عمل سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی۔ اور اگر سب کچھ ہو جائے اور آپ کے دین پر عمل نہ ہو تو کچھ نہ ہوا، کر اللہ کے رسول علیہ السلام میدان قیامت میں ملیں گے اور کہیں گے میں کیا کر کے آیا تھا اور تم کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں سے واپس جاؤ، اپنی لڑکیوں کے کپڑوں کا خیال کرو، ان کے باہر کے نکلنے کو دیکھو، اپنے جوانوں کی آوارہ گردی کو دیکھو، ان کے غلط کاموں میں دیکھو، ان کو کام پر لگاؤ، ان کو تعلیم پر لگاؤ، انہیں بری مجلسوں سے بچاؤ، انہیں گندی سوسائٹی سے بچاؤ، انہیں گھر کے اندر رکھو کہ صحیح طریقہ جو اسلامی ہوا کرتا ہے اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے اسلام میں ایک عید عید الفطر کہلاتی ہے، رب العالمین نے پورے احکام بیان فرمائے، ایک بقرہ عید کہلاتی ہے، پورے احکام بیان فرمائے۔ نبی کی آمد جو سنت والا ہوتا ہے وہ آج کے دن نہیں، ہر صبح اس کی میلاد النبی ہوتی ہے، ہر شام اس کی میلاد النبی، اس کا ہر مہینہ میلاد النبی۔ اگر وہ عمل کرے گا تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول کے دل سے میں قریب ہوں اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچا پکا بندہ بنا لے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ 1.5 منٹ کی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، پوری زندگی دین باقی فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، پوری زندگی عمل کرنے والا بنا، جب میدان حشر میں جائیں آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔
آپ دیکھ کر پانی پلا دیں، اپنے جھنڈے کے نیچے لے لیں اور آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا منحوس ہونے سے بچا لیجئے اس مجمع کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں اور بچوں کو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، جو آپ کے نبی کی دین کی رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میدان قیامت میں کہیں عائشہ فاطمہ ہماری عورتوں سے یہ نہ کہہ دیں تم کہاں آ رہی ہو، تم نے ہمارے کپڑوں کی دھجیاں اڑائی، تم نے نام تو عائشہ اور فاطمہ رکھا مگر تم نے بدنام کیا۔ رب کریم ہم آپ کے گھر میں توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف کر دیجئے، اس مجمع کو قبول فرما، سنتوں کے لیے قبول فرما، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما، ایک ایک کے خاندان کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ جا چکے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب کریم اپنے نبی کو ہماری جانب سے پیغام پہنچا دیجیے، وہ بھی برحق، ان کا دین بھی برحق، ان کا آنا بھی برحق۔ اے رب کریم ہمیں انسانوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی ایک ایک آرزو پوری فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے انتقال کی خبریں ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو بھائی جو آرزو رکھتے ہوں سب کی تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو قبول فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا